ایک صاحب نے سوال کیا کہ اس دعوت و تبلیغ کی مدت آپ کے ذہن میں کیا ہے جو پہلے مرحلے میں ضروری ہے، تصادم کی نوبت کب اور کس طرح ہوگی؟ یہ میں نے بہت تفصیل سے بیان کیے ہوئے ہیں اپنے کیسٹس میں، لیکن یہ کہ میں اجمالاً یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کی کوئی مدت معین نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریسپانس پر، جس کی مثالیں میں یہ دیا کرتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک تبلیغ کی، پہلا مرحلہ تبلیغ، اور جو بھی چند لوگ ایمان لائے ان کا تزکیہ بھی کیا ہے، اس سے اگلا قدم نہیں اٹھا، 950 برس بیت گئے۔ اس معنی میں تصادم جو جہاد قتال کا ہمیں مدنی دور میں حضور کی سیرت میں نظر آتا آیا ہی نہیں، نہ حضرت نوح کے، نہ حضرت ہود کے، نہ حضرت صالح کے، نہ حضرت ابراہیم کے، نہ حضرت شعیب کے، نہ حضرت لوط کے، کہیں نہیں آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ریسپانس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر معاشرے سے ایک ریسپانس ملتی ہے، لوگ ساتھ دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ایک جمعیت فراہم ہوتی ہے، تب تو اگلا قدم اٹھے گا کہ اس نظام کے خلاف اقدام کیا جائے اور اس کو چیلنج کر کے اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو جو اللہ کا بندہ پہلا ہی کام کرتا رہے گا اور کرتے ہوئے ہی وہ اس کو موت آ جائے گی، وہ اپنی جگہ سرخرو ہوگا۔ لہذا اس میں کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ یوں سمجھیے کہ اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 یا سن 10 نبوی میں، جیسے کہ مکے والوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب ہم قتل کر دیں گے، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ایسی کوئی کوشش کرتے اور کامیاب ہو جاتے تو پروسیس وہیں رک جاتا، بات ختم ہو گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، ابھی وہ چند لوگ ان پر ایمان لائے تھے، 12 وہ حواری تھے، وہ ساتھ تھے، ان کی تربیت وہ فرما رہے تھے، تو اگلا پروسیس ان کا نہیں آیا۔ وہ آئیں گے، یہ دوسری بات ہے، علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو معاملے کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی میتھمیٹیکل یا کوئی قانون اس کا مقرر ہے، بلکہ یہ تو اس ریسپانس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو سوسائٹی دیتی ہے کسی انقلابی دعوت کو۔ اگر آپ کو مناسب رسپانس ملتا ہے آپ آگے بڑھیں گے، نہیں ملتا ہے آپ اپنی دعوت دیتے ہوئے اپنی زندگی ختم کر دیجئے، اسی میں کامیابی ہے۔